حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ جو ذرے برابر بھی ایمان اپنے دل میں سلامت لے جائے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے. لیکن ایمان پہ خاتمہ ہونا آسان بات نہیں. اللہ جس پر خصوصی کرم کرے, اللہ کا جس پر خاص انعام ہو. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دنیا نے جن کو ولی کہا, ولایت کی منزل پر لوگوں نے اس کو سمجھا, مرا تو کافر ہو کے مرا. کیا آپ کو نہیں پتا بلعم و باور بنی اسرائیل کا بہت بڑا ولی تھا, اسم اعظم جانتا تھا. اسم اعظم قرآن نے اس کو کیا مثال دی؟ کتے کی مثال دی. اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی. اور بھی بہت بڑے بڑے تہجد گزار, عبادت گزار ہوئے ہیں, لیکن جب مرے تو کافر ہو کر مرے. اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایمان پر خاتمہ. بڑے بڑے نیک لوگ جب دنیا سے گئے, میں اگر آپ کو چھیڑتا تو بہت بات ہوتی, لیکن ایک بات آپ سے کہتا, ایمان پہ خاتمہ آسان نہیں ہے. جو غوث پاک روتے تھے یوں ہی نہیں روتے تھے, جو غریب نواز روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے یوں ہی نہیں روتے تھے. حضرت عبداللہ موصلی فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 40 سال تک کی اذان پڑھی فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے اقامت پڑھی. پہلی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا, 40 سال تک اذان دی, اقامت پڑھی, پہلی صف کا نمازی تھا. اتنا نیک تھا کہ لوگ اس سے دعائیں کرواتے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا قرآن لاؤ. اس کی موت کا وقت قریب آیا, اس نے کہا قرآن لاؤ. تو لوگوں نے سوچا بڑا نیک ہے, قرآن پڑھے گا. قرآن جیسے اس کے ہاتھ میں دیے تو اس بدبخت نے قرآن اٹھا کر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشد. اس نے قرآن اٹھا کر کہا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں, ساتھ ہی بیل کا آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اس میں لکھا ہے سب غلط ہے, معاذ اللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. اور یہ کہا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. مر گیا, وہ اسی حالت میں مر گیا, اسی حالت میں مر گیا. اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ تو بہت نیک تھا, کچھ نہیں کرتا تھا, پھر اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا بڑا نیک تھا, واقعی کوئی گناہ نہیں تھا, اس میں بس ایک غلطی تھی کہ جب بھی کوئی عورت اس کے قریب سے گزرتی تو اس کو جھانکتا تھا, عورت پر نظر ڈالتا تھا. آپ مجھے بتائیں, پردے میں جانے والی عورت پر نظر ڈالتا تھا تو کعبے کا مؤذن ہو کر, کعبے کا پہلے صف کا نمازی ہو کر جب مرا تو کافر ہو کے مرا, تو جو لوگ بلو فلمیں دیکھتے ہیں ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ بیٹھ کے پوری رات گندی چیزیں دیکھتے ہیں, ننگی عورتیں دیکھتے ہیں, ننگے ہیروں کو ناچتے دیکھتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہے ایمان پر خاتمے کی فکر؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھا دیا گیا نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, اس کا چہرہ. یہ جو چہرے دکھا کر کے چیٹنگ بازیاں کر کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں, تو جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے, کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ خدا کے لیے اپنی قوم کے ساتھ ہم اتنا ظلم تو نہ کریں, اتنا ظلم تو نہ کریں. یقیناً چہروں کو دیکھنے سے بھی جنت مل سکتی ہے, اللہ چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن ہم نے اتنا آسان کر دیا جنت کو. اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنا ہم آسان کر رہے ہیں, اور اتنی مشکل بھی نہیں جتنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. اعتدال ہے. اب ذرا ایک بات اور سن لیں, میں آپ کو اپنے دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں. امام حسن مجتبی, یہ امام حسن امام حسین کے بھی پیر و مرشد ہیں. شاید اس اعتبار سے آپ نے ان کی زندگی نہیں پڑھی ہوگی. امام حسین کے پیر ہیں امام حسن, مرشد ہے امام. جب امام حسن حج کے لیے پیدل جاتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے دو لوگ چلتے تھے. ایک نام تھا امام حسین کا, دوسرا نام تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ اتنی بڑی ہستیاں ان کی خادم بن کے ان کے ساتھ چلتی تھی. کیا ہستی ہوگی امام حسن, اور کیا ہستی ہے. باپ علی مرتضی ہے, ماں سیدہ فاطمہ ہے, نانا سید الانبیاء ہے, چھوٹا بھائی بھی جنت کا سردار ہے, خود بھی جنت کے سردار. جن کی اصل بھی بے مثال ہے, ان کی نسل بھی بے مثال ہے نا. پیدا ہوتے ہی رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا. کسی کے کان میں مؤذن اذان کہتا ہے, کسی کے کان میں امام اذان کہتا ہے. امام حسن اس جوان اور اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی, جس کو لعاب چٹایا, اپنا شہد نہیں چٹایا. اور بچے پیدا ہوتے تو شہد چاٹتے ہیں, حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں دی.
हज को पैदल चलते थे, पीछे पीछे सवारियां होती थी, बैठते नहीं थे। कहते थे अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं तो सवार होके कैसे जाऊं। गुलामों को जब आका के पास जाना चाहिए तो गुलामों के अंदाज में जाना चाहिए। उनकी अपनी फिक्र थी, पैदल जाते थे और जहां रुकते थे बस इबादत। हज को गए, 25 हज किया आपने, पैदल हज किया 25 हज किया आपने। तो हज के लिए गए तो मताफ में सर रख के रोने लगे और कहते हैं अल्लाह हसन की मगफिरत कर दो। मगफिरत की दुआ कौन मांग रहा है? इमामों का इमाम, पीरों का इमाम, पीरों का पीर, जन्नती जवानों का सरदार। जन्नत जिसके घर से बढ़ती है, मेरा ईमान है। हसन का घर वो घर है जहां से जन्नत बढ़ती है, जहां से मारिफत चले, जहां से तरीकत चले, जहां से हकीकत चले, जिनके घर से जन्नत तकसीम हो। इमाम हसन मुज्तबा सर सजदे में रख के कहते अल्लाह हसन की मगफिरत कर दे, हसन की मगफिरत कर दे। और रो रहे हैं, आंसू गिरते हैं, दाढ़ी पे लगते हैं और जमीन पर आते हैं। किसी ने कहा इमाम आपके वालिद तो वलियों के सरदार, आपकी मां जन्नती औरतों की सरदार, आपके नाना नबियों के सरदार, आप और आपके भाई जन्नती जवानों के सरदार, आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। आपने फरमाया चुप रहे, ये अल्लाह का हरम है, अल्लाह का हरम। यहां माँ बाप की मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है। जैसे तूने मेरे माँ बाप की शान बयान की, बेशक मेरे माँ बाप की शान यही है, मेरे नाना की शान यही है, मेरी और मेरे भाई की शान यही है। लेकिन ये अल्लाह का हरम है, ये मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है माँ बाप की। यहां मुझे रोकर मेरे अल्लाह को राजी कर ले। ये उन लोगों की शान जिनके घर से जन्नत बढ़ती थी, वो मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। और यहां कोई ठिकाना ही नहीं है और अपने आप को हम जन्नती, हम जन्नत। अल्लाह के लिए रो लो, उसकी खुफिया तदबीर से डर लो, इसलिए कि पता नहीं किसके पास कितना वक्त है। मुझे भी नहीं मालूम मेरे पास कितना वक्त है, आपको भी नहीं मालूम आपके पास कितना वक्त है। रोने वाले रोते रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रोती थी, ए अल्लाह काश कि मैं पैदा ना होती। कौन? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो रहा है, वो रोती थी काश कि मैं पैदा ना होती। और पैदा हुई तो बचपने में मर जाती ताकि भूली बिसरी हो जाती। क़यामत के दिन तेरी बारगाह में खड़े होकर के जवाब देने से मैं डरती हूँ। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला कहते काश कि मैं एक तिनका होता, कोई मुझे चूल्हे में लगा करके जला देता, मेरा किस्सा तमाम होता, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाती। ये वो लोग हैं, हम बेफिक्र हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त, अपनी धुन में मस्त।